آج کی جو آیت ہے وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ مکمل کر لی اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل ہو گیا، تو آپ کے اقوال و افعال، اقوال یعنی آپ کی باتوں سے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو کیسی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اب میرے پاس 1 سال کے بعد ٹائم ہے یا نہیں، یا اگلا مہینہ مجھے ملے گا یا نہیں، اگلا رمضان میں، تو یہ کیا ہے ان کی ایک وہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، اور افعال میں بھی یعنی پریکٹیکلی بھی ایسی چیزیں کرنے لگے تھے جس سے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ شاید یہ آپ کا یعنی آخری وقت ہے۔ تو دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں شروع ہو گئے تھے۔ آپ نے 10ویں سال یعنی 10 ہجری، جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے 10 سال ہو چکے تھے، تو سن 10 ہجری میں رمضان مبارک میں 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ہر سال کا کتنا کرتے تھے؟ 10 دن، لیکن اس سال 20 دن اعتکاف کیا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، یعنی ہمیشہ ہر سال کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو قرآن سکھاتے تھے، اور جبریل علیہ السلام سے آپ 1 مرتبہ سنا کرتے تھے۔ لیکن اس سال جو آخری سال تھا، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام سے قرآن کو دہرایا، یعنی 2 مرتبہ سنایا اور 2 مرتبہ پڑھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سن کے رونے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اذا جاء نصر اللہ، یہ سب آیتیں نزول ہوا۔ اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام بھی حجۃ الوداع رکھا گیا، یعنی وداعی والا حج، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے، اور شہداء کے لیے اسی طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جانے والا ہوں، اور تم پر گواہ ہوں۔ میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے کون سے مہینے میں؟ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے جب واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی، یعنی میرے سر میں اس وقت بہت درد ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر، یعنی میرا سر میں تکلیف ہے، اور یاد رہے کہ رسولوں کو، انبیاؤں کو عام آدمیوں سے ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس وقت سر میں درد ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی تکلیف، یعنی ڈبل تم سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض جب بڑھ گیا اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، یعنی عائشہ کی باری کب آئے گی جاننے کا مقصد یہ تھا۔ ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں،
چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے. یعنی اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے پیروں پر بھی نہیں چل پا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھلا ہوا تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں. یعنی مجھ پر ایسا مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے پانی کا وہ ذخیرہ کرنے کا, تو وہ 7 مشکیزیں آپ پر ڈالے گئے اور تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا. پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے, انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا. اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جملہ باتوں کو فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے تھے. خبردار تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنی انبیاؤں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو جا کر مدد مانگتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں اور بگڑی بنا دو یا محمد اور یہ سب سنتے تو کتنا غصہ ہوتے آپ کہ آپ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو یہ دعا مانگنے کا ذریعہ یا مدد مانگنے کا وہ نہیں بنا دینا. مزید فرمائے کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دو. تو یہ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت کے ہاتھ میں دیا ہے. اگر کسی اور کنٹری میں ہوتا تو واقعی عام مزاروں کی طرح اس کی بھی یہی حالت ہوتی کہ چادر چڑھائی جاتی اور پھول برسائے جاتے اور نظر و نیاز کی جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی آپ کی قبر شریف کی. پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص یعنی زیادتی بدلے کے لیے پیش کیا. انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی. پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا. یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن مثال دے رہے ہیں جنرلی کہ ایک بندے کو اللہ نے چوائس دی کہ چاہیے تو دنیا لے لیجئے اور چاہیے تو آخرت. تو اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی دنیا پر. ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہوں. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ جو چاہے اسے اللہ دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ بوڑھے یعنی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے. یعنی دور اندیش جس کو بولتے ہیں نا کہ دور اندیشی کا سوچنے والے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقام. یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو ایک بیماری نے اور شدت اختیار کر لی. آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے, اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھ جاؤ. اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے, اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے, کتاب اللہ اور میری سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے, لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کچھ تخفیف ہو جائے. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا, لیکن پھر اٹھنے لگے
پھر آپ پر بیہوشی طاری ہو گئی، پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے، پھر بیہوشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں ہی یعنی ہمیشہ امام کون ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، اور آپ کی زندگی میں کل 17 نمازیں جو ہیں وہ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو پڑھائی۔ جب ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے مسجد میں۔ اس وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں طرف بٹھا دیا گیا، چنانچہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ یعنی آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا رہے تھے اور امامت کا جو فرائض ہے وہ ابو بکر صدیق انجام دے رہے تھے اور لوگ آپ کو فالو کر رہے تھے۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے اور آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو، یعنی ہمارے پاس اتنا گھی بھی نہیں ہے یا تیل بھی نہیں ہے کہ جس سے ہمارا چراغ جلے، تو تمہارے کپی میں یعنی جس میں چراغ ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا سا تیل اس میں ٹپکا دو یا گھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی گروی رکھی ہوئی تھی۔ پیر کا دن جب آیا، صبح ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر ایڑی کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ کان میں ان کی سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا لیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، یعنی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اس لیے میں رونے لگی۔ اور دوسری بار یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں یعنی حضرت فاطمہ آپ سے آن ملیں گی، اس لیے میں ہنس دی۔ آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہوں گی۔ ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی، وَأَقْرَبَ أَبَا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر واضح نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ مقصود ان کے جیسے کام سے روکنا، یعنی تم نہیں کرنے لگ جانا ان کی طرح یہ کام۔ لیکن آج امت کیا کر رہی ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام، شاید اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا رسپیکٹ اور وہ نہیں ہے جتنا ان قبر والوں کا اور ان باباؤں کا یا جو بھی ہے، تو کتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت میں اس چیز کے لیے کہ تم نہیں قبروں کو میلہ گاہ بنا لینا یا مساجد بنا لینا کہ جا کے سجدے کرنے لگو۔ سرزمین عرب میں 2 دین نہ باقی رہنے دیے جائیں، یعنی ایک ہی دین ہوگا اور دین اسلام۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی آپ کی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور نماز کی پابندی کرنا، آخر وقت تک کا نماز نماز، یہ فکر ہے۔ اور آج کے پیر بزرگ ولی اللہ اور پتہ نہیں کون اولیاء اللہ کے ہمارے لیے تو نمازیں معاف ہیں، ہم سید خاندان کے ہیں، ہم شیخ خاندان کے ہیں اور امیر خاندان کے ہیں، تو ہمارے لیے نمازیں معاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آخری وقت میں تکلیف کی حالت میں پھر بھی نماز 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 پکار رہے ہیں۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی، یعنی آپ پر سکرات کا وقت آ گیا، اور حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لگایا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر جب صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو گویا کہ دنیا ہی تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور سیاہ نہیں تھا جس میں آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے، یعنی اتنے صدمے میں تھے کہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے۔ انہیں آپ کی وفات کی جب خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرے مبارک کو کھولا، اسے چوما اور روئے۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائیں گے۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، یعنی صدمے کی وجہ سے بالکل کسی کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا ابو بکر نے اور منبر پر گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حتی لا یموت۔ قال اللہ تعالی، یہی آیت پڑھی جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، کبھی نہیں فوت ہوں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہیں تھا، یعنی ہم کو ایسا لگا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت 1 سال پہلے نازل ہو چکی تھی، 1 سال بھی نہیں، سن 3 ہجری میں، یعنی 7 سال پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جس کی کسی انسان کو سنتا وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔
کیونکہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد ہے واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے اور پھر سب کی اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ابو بکر صدیق کو چنا گیا اور منگل کے روز یعنی پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا. منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے، یعنی کن کن لوگوں نے غسل دیا آپ کو؟ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی چار جو ہے وہ چچا زاد بیٹے ہیں، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور باقی کے اسامہ بن زید جو منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، اور حضرت اوس بن خولہ. آپ کو پانی اور بیر کی پتی سے 3 بار غسل دیا گیا. پانی خرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خشیمہ کے کنویں کا تھا. آپ پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا ہے. ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا. ابو طلحہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں پر آپ کا انتقال ہوا تھا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ نے وفات پائی تھی. قبر لحد والی کھودی گئی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور فردن فردن نماز پڑھتے. کوئی امام نہ تھا. سب سے پہلے آپ کے خانوادے یعنی گھر والوں نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے آخر میں آپ کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس کے بارے میں اس آیت میں اشارہ ہے. اور یہاں پر جو آیت اتری سن 3 ہجری میں، کیونکہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی اور سن 3 ہجری شوال میں یہ جنگ احد ہوئی تھی. تو میدان احد میں جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے گئے ہیں. ابن قمیہ تمام میدان میں چکر لگاتا ہوا یہ افواہ اڑا رہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اس کے حملے سے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آئے تھے. یہ افواہ سن کر مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا اور ان کے دل تھوڑے ہو گئے. صحابہ نے اس افواہ پر اس لیے یقین کر لیا کہ قرآن میں انبیاء کے قتل کے واقعات ہیں، اس لیے آپ کے قتل کا بھی امکان ہے. یہ سوچ کر ان کے دل چھوٹے ہو گئے، چہرے زرد پڑ گئے، سستی پیدا ہو گئی، جنگ کرتے کرتے رک گئے اور بدحواسی طاری ہو گئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی جو حال تمام انبیاءوں کا ہوا وہی حال آپ کا بھی ہوتا ہے. اس سے اللہ کے دین پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ابو نحجہ ایک مہاجر ایک انصاری کے پاس سے جو خون میں لت پت ہے گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ انصاری جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ شہید ہو بھی گئے ہیں تو آپ تو تبلیغ رسالت سے سبکدوش ہو گئے تھے. اب تم اپنے دین کی حمایت میں لڑو اور آپ کی طرح تم بھی دین کی راہ میں شہادت کا امتیازی درجہ حاصل کرو. اس پر اللہ نے آیت اتاری. اللہ نے ہمت ہارنے والوں کی مذمت فرمائی کہ اگر اللہ نہ کرے آپ فوت ہو بھی گئے تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر کر بے دینی اختیار کر لو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ ہی کچھ بگاڑ لو گے. ہاں، جو اللہ کے دین پر قائم ہے، حمایت دین میں نبرد آزما ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار ہے، خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے یا فوت ہو جائے، انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا ملے گی. وہ احسان مانتے ہیں، احسان فراموش نہیں. وہ نعمت دین کے قدردان ہیں اور اس پر جانیں چھڑکتے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدھار گئے یعنی وفات پا گئے تو ابو بکر صدیق نے لوگوں کو آیت پڑھ کر سنائی، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے واقعے میں دیکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کی موت کا بھی، کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ،
البتہ تحقیق تم تمنا کر رہے تھے موت کی کہ کب جنگ سے پہلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شہید ہونے کے درجوں کی بلندی کی بات کی کہ وہ اتنے عالی شان یعنی اس میں وہ تھے. تو یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم کو بھی یعنی وہ شہادت کا مرتبہ ملے اور ہم بھی جنگ میں جائیں. اور یہ کیوں ہوا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے، عبداللہ بن جبیر. یہاں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی جب درہ چھوڑ کر مال غنیمت کی لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے. پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درے سے پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. 100 گھڑ سوار ان کے ساتھ تھے. جس درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی صرف 10 یا 12 تھے، اب یہ یعنی 50 میں سے باقی چلے گئے، صرف 12 یا 10 رہ گئے، اور 100 سواروں کا کیسے وہ مقابلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے پھر بھی مقابلہ کیا، بڑی بے جگری کے ساتھ کیا، مگر سب شہید ہو گئے. میدان کے مسلمان مطمئن تھے کہ پیچھے ہمارے دفاع کرنے والے ہیں، یعنی تیر انداز ہمارے موجود ہیں، ہم پر اس طرف سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، لہٰذا ادھر حملہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اطمینان میں تھے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ حفاظت کرنے والے خود اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے آ چکے ہیں. اس اطمینان کی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا ریلا آیا کافروں کا اور ان پر حملہ آور ہو گیا. تو مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ مسلمان تو اپنے طور پر مشرکین کو شکست دے چکے تھے اور بھگا چکے تھے، اور ان کا چھوڑا ہوا سامان اٹھا رہے تھے. تو ان کو دیکھ کر جو مشرکین بھاگی ہوئی فوج تھی وہ بھی واپس آ گئی. اب سامنے کی طرف سے بھی دشمن اور پیچھے سے بھی دشمن، بیچ میں مسلمان. اس زور کا رن شروع ہوا کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. اسی حالت میں ایک مشرک ابن قمیصہ نے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا، جس سے آپ کے سامنے کا دانت مبارک ٹوٹ گیا اور چہرے بھی زخمی ہوا. ضرب کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور یہ دیکھ کر کافروں نے اور زور سے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اور بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر کیا کیے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ. بعض کمزور دل مسلمان کو یہ خیال آیا کہ مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے یعنی ایمان حاصل کر لیں یا امان حاصل کر لیں کہ ادھر سے تو کچھ رہا نہیں، یعنی ہم یہاں سے تو ہار بھی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ مشرکین ہم کو بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا ہم ابو سفیان سے امان لے لیتے، یعنی صلح کر لیتے. یہی وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے. اس وقت حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو قتل نہیں ہوا نا، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تم بھی اسی پر جان دے دو اور کٹ مرو. یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا. آپ نے لوگوں کو آواز دی الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ، یعنی دوبارہ اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں موجود ہوں تم میں. کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. چنانچہ مسلمان آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، مشرکوں کی فوج کو منتشر کیا. اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یعنی کیا نہیں ہے؟ اللہ نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ کی ذات کیا ہے کہ وہ وہی ایک ہستی ہے کہ کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے، آپ پر بھی موت طاری ہو سکتی تھی اور آپ بھی فنا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، حی و قیوم ہے. اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں اور خصوصیات سے الگ نہیں ہے، یعنی آپ کے اوپر بھی موت طاری ہونی تھی، ان کا مقام بلند ہے تو کس چیز میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہی جیسے کہ آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، ان سب پر بھی موت آئی اور آپ پر بھی موت کا آنا برحق ہے۔ تو اس طرح سے کہ من قبل افئن مات قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اسلام سے، اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھرا اپنی دونوں ایڑیوں پر، جو اسلام سے پھرا تو وہ ہرگز اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ کسی انسان کا اسلام سے پھر جانا اللہ کو نقصان دہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جو ایسی غم اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی اسلام پر جمع رہے گا تو اس کے لیے جزا ہے، بدلہ کیا ہے کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جو تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی جمع رہے اپنے دین پر تو عنقریب اللہ جزا دیں گے، بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ اس آیت کے نزول کے 7.5 سال اور جب واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کے اوسان اس لیے بھی خطا ہو گئے کہ پہلے جو غلط خبر پر ہمت چھوڑ بیٹھے تھے تو اب تو حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، تو سوچے کیا حال ہوا ہوگا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس ہو بیٹھے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن ہماری زندگی نے، ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس سے زیادہ یعنی تاریک اور غم والا دن ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یاد رہے انس طویل العمر صحابہ، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اکثر مالی و ولدی، یعنی اللہ تعالیٰ انس رضی اللہ عنہ کو مال میں بھی اور عمر میں بھی اضافہ دے، تو سب سے زیادہ یعنی 110 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرط غم سے کہا یا اباتاہ اجاب ربن دعاہ یا اباتہ من جنت الفردوس ماواہ یا اباتہ الی جبریل ننہاتہ، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں، یعنی اس لیے ایک طرح سے یعنی تعزیت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ خبر سنی تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح سے وہ جیسے کہ یعنی جب یہ خبر سنی تو ان کے ہوش جاتے رہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے یعنی 40 رات کے بعد آ کر مل گئے تھے، حالانکہ بعد میں وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے، یعنی صدمے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اور جو کوئی یہ کہے گا، حالانکہ کتنے سمجھدار انسان تھے عمر رضی اللہ عنہ، اس موقع پر ان سے بھی زیادہ سمجھدار انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ یہ آیت پڑھی تو سب کے سب ایسے کہ جیسے کہ آج ہی آیت اتری ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، پھر اسی وجہ سے آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی، جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زندہ ہیں اور آپ حاضر ہوتے ہیں، ربیع الاول میں حاضری ہوتی ہے، آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ ہر جگہ حاضر اور ناظر اپنے علم سے ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ زندگی میں ایک ساتھ کئی جگہ نہیں جب حاضر ہو سکتے تھے تو آپ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ یعنی عقیدے خراب ہو، اگر ایسا ہی ہے کہ آپ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، انبیاء، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاءوں کو کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن ولاکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے کہ کس طرح سے وہ زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ بھی ہے تو کیا وہ کسی کی فریاد سننے کے قابل ہے، یا دعاؤں کے سننے کے قابل ہے، یا دعاؤں کو قبول کرنے کے قابل ہے؟
تو بہت سے لوگ، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرآن کو ماننے کے باوجود اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ یہ آیت کلیئر بتا رہی ہے۔ اور دوسری آیتوں میں بھی ہے اس کا ثبوت کہ ہم لوگ جیسے ابھی 25ویں یا 24ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا آپ فوت ہو جائیں تو یہ فوت نہیں ہونے والے، یعنی آپ پر بھی موت طاری ہوگی اور ان پر بھی ہوگی، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے کلچر میں ہے کہ قرآن کو ماننے کے باوجود نہیں مانتے، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہید کو تو زندہ کہتے ہیں، تو کیا انبیاء کا درجہ شہید سے کم ہے؟ نہیں، انبیاء اور شہداء کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا درجہ تو بہت بلند ہے، کیونکہ جس نبی پر ایمان لا کر لوگ شہید ہوتے تھے، خود اس نبی کا درجہ کیا ہوگا؟ ہمارا یہ ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب انسانوں سے بڑا ہے، مگر اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ پر موت نہ آئے، کیونکہ مومن تو وہ ہے جو اسلام کو اس کی اصولی صداقت کی وجہ سے مانتا ہے، نہ کہ کسی شخصیت کے سہارے پر۔ مسلمان کون ہے جو اسلام کو اسلام سمجھ کر لے، اللہ کی بات کو اللہ کی بات سمجھ کر قبول کرے، نہ کہ کسی انسان کی وجہ سے؟ کیونکہ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ ہم کسی انسان کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے ہیں، قائم ہیں، جب آپ جب تک وہ رہے گا ہم اسلام پر رہیں گے، اور جب وہ ہمارے بیچ سے چلا جائے گا تو ہم پلٹ جائیں گے، تو اس سے غلط بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب اس کی نیتی میں سخت غلطی ہے، کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے، اس پر قائم رہنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس پر قائم رہنا ہے۔ کوئی آئے یا جائے، اس کا رب ہر جگہ ہمیشہ ہر حال میں وہ اللہ کا بندہ ہے، حالات موافق ہو یا مخالف ہو، دین پر جمے رہنا ہے اور ثابت قدمی کی اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت، اور یاد رکھے کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اس چیز نے مسلمانوں کو بہت ہی بہادر بنا دیا، سب پر موت کا تعلق، یعنی میدان اس سے یہ ایک بات پتہ چلی کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے ہی نہیں ہے، وہ تو گھر پر بھی آ سکتی ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار غزوات میں حصہ لیے مگر کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ اپنی زندگی میں 100 معرکے میں انہوں نے حصہ لیا، پورے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہیں آیا ہو، مگر اپنے بستر پر موت آئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی بول رہے ہیں کہ یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، جب تک کوئی مقررہ مدت پوری نہیں کر لیتا ہرگز مرنا اس کے لیے وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے فرمایا اس کی مقررہ مدت عمر لکھی جا چکی۔ فرمایا جیسے سورہ فاتر آیت نمبر 11 میں ما یعمر من معمر، کوئی شخص بڑی عمر نہیں پاتا اور نہ کسی عمر کی عمر گھٹتی ہے مگر کتاب میں ہے، یعنی ہر ایک کی عمر خواہ زیادہ ہو یا تھوڑی لکھی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ سورہ انعام آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت عمر طے کی جو اس کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں بزدلوں کو جنگ کی ترغیب ہے، کیونکہ جنگ میں پیش قدمی سے یا رکنے سے عمر میں کمی بیشی نہیں ہوتی کہ تم جنگ میں چلے گئے تو شہید ہو گئے، اگر نہیں لکھا ہے تو ہرگز بھی نہیں مارے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ من یرید، یعنی ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے ہم ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ اجر پانے کی جگہ مراد اس سے یہ ہے کہ کام کرنے کے مختلف مقصد، مختلف نیت اور مختلف طریقہ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے، اور کچھ اس لیے کہ آخرت میں ملے، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جیسی نیت انسان رکھے گا اس کے مطابق، یعنی کوئی بھی خیر کا کام انسان یہ نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ آپ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں نہیں دیں گے، بلکہ دنیا میں بھی اس کو عزت دیں گے، دنیا میں بھی اس کو فائدہ دیں گے اور آخرت میں۔ تو یہ نیت کرنے والے کا زیادہ فائدہ ہے، ڈبل فائدہ ہے۔
کہ جو آخرت کے لیے دعا کرتا ہے، آخرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرتا ہے، تو اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو صرف دنیا کا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو کہتا ہے کہ اے رب مجھے دنیا میں بھلائی دے دے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو جو اور انہی میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہی دراصل اصل کامیابی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بدلہ کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ وَسَنَجْزِی شاکرین، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شکر کرنے والوں کو عنقریب بہترین بدلہ دیں گے۔ شکر کی کئی قسمیں، ایک دل سے، ایک زبان سے، ایک عمل سے۔ عملی شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ شکر کرنے والا جس کے لیے شکر کیا جائے اس کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے دل سے شکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تسلیم کرنا دل سے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا کہ یار اب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور پھر دوسری قسم اس سے محبت کرے، جس کے لیے شکر ادا کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، اس سے پھر محبت کرے، جو آپ پر احسان، آپ اس سے محبت کریں، نفرت نہیں کریں۔ پھر تیسری چیز قسم شکر کی کیا ہے؟ کہ نعمت کا اعتراف کریں کہ واقعی اس نعمت کو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ چوتھی، نعمت کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا، یعنی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال میں لائے کہ جس کو نعمت دینے والا جہاں پسند کرتا ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرے۔ مثلا آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ پیر، عمل میں ناشکری یہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی سیکورٹی گارڈ کو رکھے اپنی حفاظت کے لیے، اور وہ بندوق سے ہی مالک کی حفاظت کرے مگر وہ اسی کو اسی بندوق سے اڑا دے، تو یہ ناشکری ہے۔ یہ 5 باتیں شکر کی بنیاد ہے، اگر ایک بھی کم ہوئی تو شکر ادا نہیں ہوا، اور اگر شکر گزار نہیں تو بدلہ کیسے دیے جائیں گے؟ شکر اللہ کا بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا بھی شکریہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو نہیں صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے اور اللہ ہی کا کو بڑا مانیں گے اور لوگوں کا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بھی جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اور صرف جزاک اللہ خیر کہہ کر نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جزاک اللہ کہنا کیا ہے کہ ایک اسکالر کا سن رہی تھی اس لیکچر، تو کیا کہا انہوں نے کہ آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی جس کو کہا جزاک اللہ، کیونکہ جزا کا بدلہ، جزا کا معنی ہے کہ بدلہ، تو اللہ آپ کو بدلہ دے۔ تو جزا کا لفظ قرآن میں اچھے بدلے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور برے بدلے کے لیے۔ اب اگر آپ کسی کو صرف کہتے ہو جزاک اللہ تو یعنی اللہ آپ کو بدلہ دے، کون سا بدلہ دے؟ ہو سکتا ہے کہ برائی کا بدلہ دے، ہو سکتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ دے، تو خیرن کہیے کہ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا بہترین بدلہ دے، یا جزاک اللہ خیر بہترین بدلہ دے، یہ کہنا چاہیے۔ یہ شکر کا، جس نے یہ کہا اس نے اس شخص کا شکر ادا کر دیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہہ کر، کہ اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہا ہے اور اس پر کہتا ہے کہ الحمدللہ، کہ یہ نعمت کا اقرار کر رہا ہے اپنی زبان سے کہ یا رب یہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی یا میری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ مجھے یہ ملتا، یہ جو کچھ ملا ہے یہ آپ کے اذن سے، آپ کے مہربانی سے، آپ کے یعنی آپ کا جو آپ کی رحمت کے ذریعے مجھے یہ حاصل ہوا۔ تو اقرار کرنا زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی یہ تم لوگ نئے نہیں ہو، بہت سے تم سے پہلے ایسے گزر چکے کہ انہوں نے مل کر کوئی مثال، یعنی سورہ بقرہ میں جیسے طالوت اور جالوت کے واقعے میں کہ وہاں پر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، داؤد علیہ السلام نے
اور موسیٰ علیہ السلام نے، ان سب نے جنگ کی اور اللہ والوں نے ان کی مدد کی. تو اللہ کے راستے میں جو دکھ تکلیف آئی تو اس پر وہ سست نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہارے، نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی دبے. اور یاد رکھو کہ اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں. مسلمانوں کو جو میدان احد میں ہمت ہار بیٹھے تھے، ان کو پچھلے لوگوں کی مثال سے سمجھایا کہ تمہارے لیے بھی کیا یعنی سبق ہے کہ پچھلے لوگوں کے طریقوں سے کچھ سیکھو. ہم بھی جو یہ کوئی بھی چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی چیز کو اپنانا چاہیے کہ سستی کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے، بے دلی، کمزوری، ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اور دنیا نہیں یعنی دنیا لے کر لوگ کہیں گے چھوڑ دو تو چھوڑ بیٹھے، یعنی وہن کیا ہوتا ہے کہ دل کی کمزوری، ارادے کی کمزوری. یعنی ایک ارادہ کیا، مثلا قرآن پڑھنا شروع کیے، اب تھوڑا گرامر مشکل لگی یا ایگزام دینا مشکل لگا تو چھوڑ بیٹھے کہ نہیں بہت مشکل ہے، ہم لوگ آگے نہیں کر سکتے. تو یہ بزدلی، سستی، کاہلی نہیں دکھانا ہے، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے اور ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے. ضعف کیا ہے؟ جسمانی کمزوری یا مادی قوت، یعنی مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھنا. اور استقامت کیا ہے؟ استقامت یعنی مسکین بن جانا اور کمزوری دکھانا. وہ مستقانو یعنی کیا ہے؟ دب جانا، کمزور ہو جانا اور اس طرح سے وہ ہمت ہار بیٹھنا. تو وہاں ایک طرح سے جب آتا ہے جب کوئی خوف ہوتا ہے، اور خوف جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جسمانی کمزوری بھی ہونے لگتی ہے انسان کو، کیونکہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری کے حالت میں بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی جن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، تو ان کا دل لگا ہوتا ہے کہ ہم کو تھوڑی سی بھی عافیت ہو، تھوڑا سا بھی اگر ہم کو موقع ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ کریں. اور استقامت یعنی جس میں انسان اپنے ارادے بدل دے، عاجز آ جائے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ان سب کا علاج صبر، ہر حال میں جمے رہنا، نہ خوف کھانا ہے اور نہ کمزور پڑنا ہے اور نہ اپنا ارادہ بدلنا ہے. اللہ سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو صبر کے ساتھ، کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کیا ہے؟ صبر ضروری ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ بہت جلدی ہمت توڑ بیٹھو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی چیز کی ہمت دلا رہے ہیں کہ جس کا عمل یعنی مسلمانوں کا ملال دور کرنے کے لیے، کہ اللہ نے فرمایا غم فکر نہ کرو اور غور کرو کہ اب سے پہلے کتنے انبیاء اور ان کے ساتھ اللہ والے شہید ہو گئے. تو تمہارے اوپر بھی اگر یہ جنگ جیتی ہوئی ہار گئے اور یا زخمی ہو گئے یا تمہارے مارے گئے تو صبر کرو. یعنی اللہ والے جنگ کے وقت اپنی ثابت قدمی اور گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگتے رہیں اور صبر و ثبات کے خواستگار رہیں. یعنی ان لوگوں نے صبر کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی. وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یعنی اپنی ہمت بھی باندھ کر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما کان قولهم، اور ایسے لوگ یہ ساری کوالٹی کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہو تو معاف فرمانا، ذنوب چھوٹے گناہ اور اسرافنا بڑے گناہ، یعنی زیادتی ہمارے اس کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو کوئی میری نافرمانی ہو جائے تو معاف کر دینا، ہمارے قدم جما دینا اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. پہلے کیا ہے؟ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ استقامت سے جو جمے رہتے ہیں صبر کے ساتھ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. اب یہاں پر محسنین سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ محبت رکھتے ہیں احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے، کہ قصور نہیں بھی کوئی نظر آتا پھر بھی معافی مانگتے رہتے ہیں کہ کیا پتہ انجانے میں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. یہ دعا کثرت سے ہم کو مانگنا چاہیے. اس دعا یعنی سورہ بقرہ میں طالوت کے لشکر کی بھی یہی دعا تھی
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور اس کے لیے بھی ہمارے لیے تو یہ دعا یاد کیجئے انشاءاللہ کہ یہاں سے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آخر فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے، اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے اور آخرت کا بہترین ثواب بھی لوٹا، کیونکہ اللہ کو مخلصوں سے محبت ہے، ناقدروں سے نہیں. معلوم ہوا کہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے دین بھی ہے اور دنیا بھی. کاش لوگ نعمت اسلام کی قدر پہچانے. یعنی لوگوں کی کامن تھنکنگ کیا ہے، کامن سوچ کیا ہے کہ اسلام کی طرف آگے تو ہم کو یہ اور یہ اور یہ چھوڑنا پڑے گا. نہیں، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ دل کا سکون، کہ اپنے آپ کو آپ یہ محسوس کریں گے کہ نہیں میں حق پر ہوں، میں سچائی کے راستے پر ہوں. اور اللہ سے دعا بھی کریں گے آپ کہ اسی سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ فوت کرنا اور مجھے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمانا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر جائیں گے. یعنی جس کفر کی حالت میں سے تم نکل کر آئے تھے یہ تمہیں وہیں واپس لے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین اور یہودی مسلمانوں میں احد کی شکست کے بعد یہ افواہ پھیلا کر گمراہ کر رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو یوں شکست نہ کھاتے، یہ تو دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہے. آج فتح ہے تو کل شکست ہے. اور جو تمہیں اللہ کی مدد کا یقین دلاتے ہیں یہ سب اس لیے کہ یہ جو منافقین تمہارے ساتھ مل کر کہ ہم یقین دلاتے ہیں، یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں. یعنی اللہ سے بدگمان کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بدگمان کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. جب کمزور ہو جاتا ہے تو دفاع کی قوت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، پھر بیماری الگ آ لگتی ہے. اسی طرح جب دین کے معاملے میں کوئی ناکامی ہو جائے تو انسان کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مایوس ہونے لگ جاتا ہے، تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر ہر بات اپنے خلاف سمجھنے لگتا ہے. مثلا ہمارا گھر سے نکل کر یہاں اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اگر اس نکلنے میں آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ دکھی رہتے ہیں اور اس پر یعنی گرامر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا ایگزام دینا مشکل لگ رہا ہے، نمبر کم آ رہے ہیں، اب آگے کے لیے ہمت ہار بیٹھ جانا، نہ گھر والوں کا تعاون ہے نہ ہی یہاں پر پڑھائی کرنا آسان ہے، تو یہ سب کیا ہے، چھوڑ کر آرام سے گھر میں بیٹھو، کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، جان کھپانے کا. فرمایا گیا ایسے ہی لوگوں کی باتیں نہ مانو، اپنے دین پر جمے رہو. اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ واقعی کافر ہو جاؤ، ابو سفیان سے پناہ مانگ لو. یہاں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کی مان کر نقصان اٹھاؤ گے، یعنی کافروں کی باتوں کو اگر تم مان لو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. بلکہ اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہوئے استقامت کے لیے کوشش کرو. یعنی کافروں کی بات ماننا دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے اور تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان کی تو دلی تمنا ہی ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ، یعنی ہم مسلمان نہیں بنے اور تم بھی مسلمان مت رہو، اسلام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. کہ جو کوئی بیٹھ جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. قل اللہ مولاکم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اور یہ یاد رہے کہ سارے جنگ احد کے واقعے میں سمجھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک نقصان، ایک شکست، ایک غم کے موقع پر انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. سخت سے سخت حالات میں بھی انسان امید کی روشنی کس طرح دیکھے، کس طرح سے اپنے آپ کو تھامے رکھے، مضبوط ہو. کیونکہ عام حالات میں تو بہت اچھا ہی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور اصل اچھا وہ ہے جو حالات موافق نہ ہو، اس کے مخالف ہو تو بھی سنبھل کر جمع رہے. یہ مت بھولو اللہ ہی مددگار ہے. یہ تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے لگا رہتا ہے اور کون ہمت ہار کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جو ایسے حالات میں بھی مضبوط پکڑے رہتا ہے، اللہ کو اس کو پکڑے رکھتا ہے،
اپنی پناہ میں رکھتا ہے پھر اللہ کی مدد جلد ہی آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا وہ روب، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے. مشرکوں کے دلوں میں وہ یعنی فراعت ایمانی نہیں آئی ہے، اور شرک کیا ہے کہ جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور ظالموں کو کتنا برا ٹھکانہ ہے، جیسے کہ پڑھا کہ مسلمان پیچھے سے آگے کافروں کے بیچ یعنی تہس نہس کر دیا. اس وقت جو جمے رہے تو جب ان کو ہوش آ گیا سچ میں تو انہوں نے پکارا الیہ عباد اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ نے پکارا الیہ عباد اللہ کہ میں اللہ کا رسول تم میں موجود ہوں. مسلمان پہاڑی پر چڑھ گئے، دشمنوں پر پتھر پھینکے، اور ساتھ ساتھ دشمن بھی ایک انجانے خوف سے بھر کر خود ہی واپس چلے گئے. ورنہ ان کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ دو طرف سے پکڑے ہوئے مسلمانوں کو پیس ڈالتے، لیکن ایسا نہیں کر سکے کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا کافر مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایمان جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر روب آتا جاتا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ ہم یعنی اپنا روب ڈالیں گے، اس روب سے وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جہاں اتنے شفیق اور رحم دل تھے، وہیں فرمایا کہ میں 1 مہینے کی مسافت تک یعنی روب ڈالا جا چکا ہے. یعنی دشمن جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت سے دور ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہوتا تھا. یعنی اتنا دور ہو دشمن کے مجھ تک پہنچنے میں ابھی اس کو 1 مہینہ لگے گا، میرا نام سن کر ہی روب سے ڈر جاتا تھا. اس میں ایک روایت ہے کہ ابن ابی حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے یعنی وہ ڈرا کرتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بشارت ہے کہ اللہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیں گے. روب پڑنے کا سبب کفر و شرک ہے جس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، اور آخرت میں شرک کی بڑی سخت سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خاص طور پر 5 چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا روب پڑ جاتا ہے، زمین میرے لیے مسجد پاک بنا دی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، مجھے شفاعت کبریٰ ملی. اور پہلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. مجھے اللہ نے انبیاء پر یا قوموں پر برتری دی ہے، میں سب کا رسول ہوں. میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین پاک و مسجد بنا دی گئی ہے. کوئی مسلمان جہاں نماز کا وقت پا لے، اگر وہاں پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. دشمن پر 1 ماہ کی مدت مسافت سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ جو کیا تھا، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے کہ ہم فرشتے بھیجیں گے 3000 کی شکل میں، یا اگر ضرورت پڑی تو 5000 بھی آئیں گے. یہاں پر اب اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مومنوں سے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کو تم الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے مدد نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہیں یا نہیں. جنگ کے شروع میں کیا ہوا کہ وہ اپنی مدد کر رہے تھے، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے تو تم اپنے دشمنوں کو تہس نہس کر رہے تھے اللہ کے اذن سے. پھر خرابی تم میں آئی، تم نے بزدلی دکھائی اور آپس میں جھگڑنے لگے اس معاملے میں کہ وہ 50 تیر اندازوں کا عبداللہ بن جبیر کا اور باقی کے مسلمانوں میں تنازع ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ پرندے تمہاری بوٹیاں بھی نوش لیں ہماری، تو تم نہ ہٹنا مگر مال غنیمت اور غنیمت والوں کے ساتھ جا کر مال سمیٹنے میں لگ گئے. وہ روک رہے تھے کہ مت جاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو دشمن جا چکے ہیں، اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے.
چلتے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ اس تنازع کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، اور آج بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی شکست اور کمزوری کا سبب آپس کا تنازع ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کا یعنی اتحاد و اتفاق نہ ہونا، اور اس کی وجہ سے الگ الگ ہو کر اپنی اپنی جماعت بنا لینا، کیونکہ یعنی اختلاف تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے گروپ بازی کر لینا یہ کسی بھی مشن کی ناکامی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کی رائے ایک ہی ہو۔ مثلا گھر میں سامان رکھنے کے معاملے میں کوئی کہے گا پلنگ یہاں ہونا چاہیے، کباٹ یہاں ہونا چاہیے، کوئی گا نہیں پردہ ایسا لگنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں اختلاف ہوگی، لیکن ایک بڑا مشن، ایک بڑا کاز جہاں پر ہو وہاں پر کیا ہے، اتفاق ہونا چاہیے۔ آج ہماری قوم اتنی پچھڑی ہوئی کیوں ہے کہ ہر کوئی حملہ کر رہا ہے، ہر کوئی وہ کر رہا ہے؟ تو یہاں پر اس چیز کا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اختلاف اگر کسی چیز میں ہے بھی، لیکن اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں کے آپس میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتحاد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں کے اختلاف کے باوجود جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونپ کر گئے وہ کام نہ کر پانے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج اتنے تنازع میں گرے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ سے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس کے بعد کہ جو دکھایا تم کو کیا، مال، کہ مال کی محبت بڑی سخت کمزوری ہے، کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں کہ مال میں پڑھ کر مال کی محبت میں اپنی حقیقت بھول بیٹھے گی۔ تو دو وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کہ کہا اس جگہ سے نہ ہٹنا، چھوڑ دیا، کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے تم میں سے اب بھی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے ہیں، اور تم ہی میں سے کچھ آخرت کی محبت چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن نافرمانی نہیں کی، جیسے کہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی مال کے پیچھے نہیں آئے، ان کی تعداد تھوڑی تھی اور جو پھسل گئے زیادہ تھے، یعنی 40 لوگ تھے تقریباً جو جن کے قدم پھسل گئے اور وہ مال سمیٹنے میں لگ گئے، لیکن 10 لوگ تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو ہر دور میں قربانی کرنے والے کم ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ رہتے ہیں، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے دین کا کام پھیلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اللہ نے کافروں کے مقابلے میں پھیر دیا صرفکم عنہم، یعنی جنگ جیتتے جیتتے ہار گئے، کایا پلٹ گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے، اور اس پھسلنے کے باوجود تم کو معاف کر دیا، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر، یعنی چاہتے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کرتے کہ تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ مدد بھیجی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے مدد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اس آیت سے یہ بات متعین ہو گئی کہ فرشتے جنگ احد میں آئے تھے، کیونکہ دشمن کی فوج 3000 جنگجو نوجوان پر مشتمل تھی۔ جب مقابلہ ہوا تو صبح صبح مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن جب تیر اندازوں کی غلطی سے خالد اپنا دستہ لے کر ٹوٹ پڑے اور کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو ایفائے وعدہ امداد میں اس لیے دیر ہوئی کہ وہ ثابت قدمی اور اطاعت کے ساتھ مشروط تھا، یعنی تم اگر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کی، لیکن تم چونکہ نافرمانی کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوری مدد نہیں بھیجی۔ تخصونہم، یعنی تمہیں انہیں کاٹ رہے تھے، فشل سے بزدلی مراد ہے، فشل تم سے فشل کیا ہے؟ بزدلی مراد ہے۔ پھر فرمایا تم نے جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ جب مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تو ان 50 تیر اندازوں میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر متعین فرمایا تھا وہ مالی غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، تو ان 50 تیر اندازوں میں جنہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر مقرر کیا تھا اختلاف ہو گیا۔ اکثر بولے اللہ کے رسول کا فتح کے وقت تک اس کی نگرانی کا حکم تھا، اب ہمیں بھی مال غنیمت لوٹنے میں شامل ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اس درے پر متعین فرما دیا تھا، اب جب تک حکم نہیں آ جاتا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ چنانچہ اس گھاٹی پر چند سوار رہ گئے اور باقی مال لوٹنے میں لگ گئے۔
خالد رضی اللہ عنہ نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور چند جانباز مجاہدوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی فتح شکست سے بدل گئی۔ پھر فرمایا تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے، یعنی جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر ادھر امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تھے، وہ طالب دنیا تھے، اور جو گھاٹی پر جمے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ آخرت کے طالب ہیں۔ اس اختلاف کا یہ افسوس ناک نتیجہ نکلا کہ اللہ نے دشمن کو تم پر لوٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، لیبتلیکم، اور تمہیں معاف فرمائے، یعنی اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور ورنہ دشمن کے تعداد زیادہ تھی وہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، اور اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں، اسی نے پھر شکست کے بعد تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، اس آیت میں تیر انداز مراد ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں ایک گھاٹی پر متعین فرمایا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ ہماری پشت محفوظ رکھو، اگر تم ہمیں قتل ہوتے دیکھو تو ہماری مدد کو ہرگز نہ آنا، اور مال لوٹتے دیکھو تو بھی ہمارے پاس آ کر اس میں شریک نہ ہونا۔ آخرکار جب مشرک میدان سے بھاگ گئے اور مسلمان مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو اکثر تیر انداز مال غنیمت لوٹنے کے لیے گھاٹی پر چھوڑ کر آ گئے، اور مشرکوں نے کھائی کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے فتح کو شکست سے بدل دیا، زیادہ تر مسلمان شہید ہو گئے، رحمت للعالمین شدید زخمی ہوئے، سید الشہداء حمزہ اسی میں شہید ہوئے۔ مشرکوں نے ان کی لاش بھی گاڑ دی، یعنی ناک کان اور اعضاء کاٹ دیے، جس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے، استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اور جب تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑی کی طرف اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کا خیال ہی نہیں، ایسی افراتفری میں بعض تو مسلمان خود مسلمان کو قتل کر رہے تھے کیونکہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، جیسے کہ حذیفہ بن یمان کے والد ہیں یمان رضی اللہ عنہ پکار رہے تھے کہ یہ میرے باپ ایمان والے ہیں، یعنی میرے باپ مسلمان ہیں، انہیں قتل نہ کرو، مگر کسی کو ہوش ہی نہیں تھا، اسی میں کون اپنا اور کون پرایا، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مجھ سے یعنی روک رہے تھے، اس کے باوجود ان کو مشرک سمجھ کر قتل کر دیا گیا حذیفہ بن یمان کے والد کو۔ یعنی اللہ کے رسول تو تم کو پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، انا عباد اللہ، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحابہ ثواب، یعنی فاصابکم فما غما بغل لکی لا تحزنوا، اصحابہ ثواب یعنی پھر اللہ نے بھی میرے بدلے کے طور پر گمسم یعنی غم پر غم پہنچایا، مصیبت پر مصیبت کشا ہوئی، مال غنیمت گیا، وہ جو دوڑ یعنی لوٹ رہے تھے مال وہ ساتھ میں مل گئے، بہت سے مخالف شہید ہوئے اور ان کا صدمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مارنا، نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں اور ہم ہٹ گئے، پھر آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پر غم کو ایک اور غم، پھر جب سب زخمی ہوئے، کسی کا بازو کٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کوئی یہ جسمانی ذہنی کوفت اٹھانی پڑی، ان سب کا مقصد کہ تم میں سے غم کا احساس چلا جائے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر جب جنگ احد میں جب بڑے بڑے صحابہ کرام میدان میں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک خاتون جن کا نام عمارہ تھا، اور اس جنگ میں انہوں نے مردوں کی طرح ثابت قدمی دکھائی تھی۔ عمارہ کہتی ہیں کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار میں چلی جاتی، اور ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن بعد میں فتح و نصرت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، اور جب ان لوگوں نے ہمت چھوڑ دی تو ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی موافقت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب پر
جب مجھ پر پڑی جس سے ان کے کندھے پر گہرے زخم آ گئے، تو کیونکہ ابن قمیصہ کچھ دیر پہلے یعنی ابن قمیصہ مجھ پر حملہ کیا تھا، اللہ اسے غارت کرے کہ کون تھا ابن قمیصہ. جب مسلمان شکست کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا ہے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اگر وہ اس جنگ میں بچ گئے تو میری خیر نہیں. یہ سن کر مصعب بن عمیر، ام عمارہ اور دوسرے صحابہ نے اس کا پیچھا کیا. اس مقابلے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی وار کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ پر ہوا اور میں نے بھی بدلے میں اس پر تلوار سے وار کیا، لیکن دشمن خدا زمین دوست کرے اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام عمارہ کی بہادری شجاعت کی گواہی دی کہ ایک عورت کیسی بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ دائیں بائیں جس طرف میں نے دیکھا ام عمارہ کو اپنی موافقت میں لڑتے دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جب بڑے بڑے مرد حضرات گھبرا جائیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک عورت سے وہ کام لے لے کہ جو دوسرے نہ کر سکے. عورت ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا ہے کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے علماء اسکالر موجود ہیں، ہم تو چھوٹا سا علم رکھتے ہیں، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ گہرے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا چراغ بھی روشنی پیدا کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی اپنی کوششوں کو حقیر نہیں سمجھنا کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور نہ کبھی اپنی عورت ہونے پر مایوسی دکھانا اور کمتر ہونے کا احساس کرنا. کچھ نہیں تو کم از کم گھر کی اصلاح تو ایک عورت اپنی کر سکتی ہے نا، پڑھ لکھ کر سکتی ہے. اس کی گود میں جو بچہ پل رہا ہے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتی ہے. جب سماج میں نکلے گا وہ بچہ تو وہ کیا دوسروں کی اصلاح نہیں کرے گا. جیسے سورہ مریم میں آل عمران میں ہی پڑھ چکے نا کہ لیس الذکر کل انسا. تو اللہ تعالیٰ نے تو خوب خبر رکھنے والے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی کام ایسا جو ایک مردوں سے نہیں لے سکتے وہ ایک عورت سے لے سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کے کاز کے لیے اور اللہ اپنی رضا و خوش نصیبی کے لیے، تو یہ چنا جانا ہمارا قرآن کے لیے یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں، اللہ کا دین پڑھیں اور اللہ کے دین پر ثابت قدمی رکھیں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ کہ کہاں تک کوئی ایک کو بھی اگر ہمارے ذریعے ہدایت مل گئی تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس چیز کی نیت سے علم حاصل کرنا ہے کہ مجھے کچھ کر کے جانا ہے دنیا سے، اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ جمع کرنا ہے، چاہے کہ جتنا میری زندگی میں اور میری نصیب میں جتنا ہوگا اتنا لیکن میں خود کوشش تو کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کروں اور اپنی ثابت قدمی بھی کراؤں کہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ کے پڑھنا پڑے، کبھی ہوم ورک بھی کرنا پڑے گا، کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پر رونا بھی آئے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کام مشکل لگے گا اس پر اپنے آپ کو جمانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، یا اللہ مجھے نہیں آتا آپ سکھا دیجئے. آدم علیہ السلام کو علم سکھانے والے رب مجھے بھی سکھا دیجئے. تو اللہ کی ذات سے کون سی چیز بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کی نیتوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے کہ یہ بندی کے دل میں تڑپ ہے، شوق ہے، کوشش ہے، یہ کرنا چاہتی ہے، اور پھر اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کو استقامت نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا خدمت کا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جو رضا کی اللہ کی خوشنودی کے کام ہے وہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم کو استقامت نصیب کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.